نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکار الہی کا بیان، کتاب الاذکار۔ اذکار الہی کا بیان، ذکر کرنے کی فضیلت اور اس پر رغبت دلانے کا ذکر کرنے کی فضیلت کی ذکر کرنے فضیلت کی ہے تے اس تے رغبت دلاونا کہ لوگ بھی ذکر کرن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت اچھا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون یاد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کریں گے، نماز، یہ ساری چیزیں، ذکر جو ہے اللہ کا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ اگر ہم بھلا دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہمیں پھر یاد نہیں رکھے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو، اور اپنے پروردگار کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور پست آواز سے، خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، جہنم کا ڈر ہو، دوزخ کا ڈر ہو، تو اس طرح بس ایسا آواز میں، کبھی اونچی آواز میں صبح و شام یاد کرتے رہو، صبح و شام یاد کرتے رہو۔ نمازیں جو ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور دیکھنا غافل نہ ہو جانا، اے لوگو غافل نہ ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو۔ اے لوگو اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ، تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، اللہ کو محبوب ہیں۔ دو کلمے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بوجھل ہیں، بڑے بھاری ہیں، اللہ کو محبوب ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیب ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریفوں کے ساتھ، اپنی تعریفوں والا ہے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو بلند ہے، جو شان والا ہے۔ یہ دو کلمے جو ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑے محبوب کلمے ہیں۔ ان کلموں کے ساتھ آدمی یہ الفاظ جو ہیں وہ آدمی پڑھتا رہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی اگر آدمی یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو واللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام دنیا سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔
تمام دنیا سے یہ بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ جو ہے وہ کہتا رہے۔